انک لا تسمع الموتى. میں دوبارہ ابن کثیر کی روایت پیش کرتا ہوں، تفسیر ابن کثیر جس کو یہ لوگ مانتے ہیں. اب جو آیت اس نے پیش کی تھی انک لا تسمع الموتى، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، ایکچولی اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے اللہ نے ان کو قرآن میں مردہ فرمایا. جو ایمان نہیں لائے نبی کو دیکھ کر بھی، نبی کی آواز کو سن کر بھی، ارے اتنے مبارک نورانی چہرے کو دیکھ کر بھی جو ایمان نہ لایا اس کو اللہ نے مردہ کہا. اور اس بات کی تائید تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں the believers are like the dead, deaf and blind. The non-believers, disbelievers, the disbelievers جو غیر مسلم ہیں، جو کفار ہیں، they are like the dead، مردے کی طرح، deaf بہرے، blind اندھے. تو قرآن کی اس آیت کا معنی ہے کہ یار اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. کیا مطلب ہوا؟ ان کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی، آپ کی بات سن کر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. سبحان اللہ. اور اس آیت کو اگر آپ صحیح سے تلاوت کریں گے اور اس کے آگے کی آیت دیکھیں گے، بلکہ اسی آیت کو دیکھیں گے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ کنز الایمان پڑھ لو اور کوئی بھی تفسیر، چاہے وہابیوں کی تفسیر ہو، وہابیوں کے امام کی تفسیر، امام ابن کثیر کی تفسیر ہو، تفسیر میں دیکھ لیجئے وہاں بھی یہی کہا ہے کہ یہاں کفار مراد ہیں، جو زندہ کفار ہے وہ مردوں کی طرح. اور دوسری بات یہ کہ اے محبوب تم مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ جسے چاہے سناتا ہے، إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ. اے محبوب تم نہیں سنا سکتے، اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے. تو اگر ان کے حساب سے اس کا مطلب یہ لیں گے کہ مردے واقعی میں نہیں سنتے، تو اللہ نے اس بات کی نفی نہیں کی کہ مردے نہیں سن سکتے، بلکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، جسے اللہ چاہے سنا دیتا ہے، یعنی سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے. آیت کا مطلب یہ نہیں جو یہ بیان کرتے ہیں، یہاں آیت کا مطلب یہ ہے کہ کفار یہ ڈیڈ، ڈیف اینڈ بلائنڈ، یہ مردے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں. اور ان آیتوں کو لے کر ہم سے کہتے ہیں کہ تم مزارات پہ جا کے ان سے استعانت کرتے ہو، ان کا وسیلہ پیش کرتے ہو. یہ تو سن ہی نہیں سکتے، اگر سنے تو بھی تمہیں جواب نہیں دے سکتے. اس طرح کی آیتوں کو لے کر یہ غلط معنی پیش کر کے ہمیں اولیاء کرام سے دور کرانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے بعد اگر کوئی بھی آپ کو قرآن سے ثابت کرے کہ اولیاء کرام سن نہیں سکتے یا انبیاء کرام سن نہیں سکتے، تو آپ بلا خوف جواب دے دیجئے کہ ایک آیت دکھاؤ جہاں اللہ نے کہا ہو کہ انبیاء اولیاء نہیں سن سکتے. ایک آیت دکھاؤ، ایک حدیث دکھاؤ جہاں سرکار نے فرمایا ہو کہ نبی نہیں سنتے، صحابہ نہیں سنتے، اولیاء نہیں سنتے. ایک حدیث دکھاؤ چاہے ضعیف حدیث ہو. ہمارا دعویٰ ہے تو بلا خوف اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیجئے، دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچائے. کوئی بھی وہاں بھی غیر مقلد یہ کہے کہ قرآن میں ہے کہ اولیاء نہیں سنتے، بلا خوف سوال کرو. جیسے میں نے ذاکر نائک سے سوال کیا کہ ایک آیت بتاؤ کہاں وسیلہ حرام لکھا ہے مسلمانوں پر. ہم کو یقین ہے ایسی آیت نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی یقین ہے کہ ایسی کوئی آیت نہیں کہ انبیاء کرام نہیں سن سکتے. یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، قرآن پر افترا، قرآن کریم سے، اللہ کے کلام سے کھیلتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم امام بھی نہیں بنائیں گے، پیشوا بھی نہیں بنائیں گے، اور نہ ہی ان کی تقریر کو سنیں گے. محترم حضرات، بہت سوچ سمجھ کے دنیا میں ہمیں زندگی بسر کرنی ہے. ہمیں سب سے پہلے ہمارے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. آدمی کے پاس کروڑ روپے ہو، 10-20 بنگلے گاڑیاں ہو، کیا فائدہ مرتے وقت اگر ایمان نہ ہو تو. اور ایک آدمی غریب سے غریب تر لیکن ایمان سے دنیا سے جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں.